یہ فانی انسان باقی ذات کی تسبیح کیسے بیان کرے؟ باپ کا سوال کہ یہ فانی انسان باقی ذات کی تسبیح کیسے بیان کرے؟ تو باقی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عام طور پر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر تسبیح ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے اس فانی اور عارضی انسان کو جس سفر میں بھیجا، اس سفر میں اگر اللہ کا جلوہ نہیں ہے تو سفر پر بھیجنے کا منشا پھر اللہ حیات کیسے ہوگا؟ پھر تو دین کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر دین کا جلوہ موجود نہ ہو تو کسی انسان کو دین کا پیغام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہ بار بار کہتا ہے کہ آنکھیں کھولو اور میری کائنات کو دیکھو، اس میں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی جلوہ نظر آنا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جدھر بھی آنکھ اٹھا کے تم دیکھو گے تمہیں اللہ کا جلوہ چہرہ نظر آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل عقیدت ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ہے، وہ جب اس کائنات میں جو میٹر آف فیکٹ کائنات ہے، میٹیریل کائنات ہے، اینٹ گارے کی کائنات ہے، صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ صرف مادی اشیاء کی کائنات ہے، تو پھر یہ سفر غیر اللہ کا تھا اور اس سفر میں پیغمبر نہ آتے۔ لیکن یہ سفر غیر اللہ نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی جلوہ ضرور ہے۔ یہاں پر آپ کو لفظ سبحان اللہ ملتا ہے کہ کیا کائنات ہے۔ چلتے چلتے زندگی کی عام روٹین میں، میٹر آف فیکٹ زندگی میں چلتے چلتے اچانک آپ کو کوئی جلوہ کیپٹیویٹ کر جائے تو آپ کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک وابستگی یہ ہوتی ہے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے کہ نماز پڑھتے جاؤ، مگر اس طرح جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا شخص حکم یا اطاعت کے مطابق کام کرتا ہے مگر اسے جلوہ نہیں ملتا۔ دیکھنے والے کو کہیں نہ کہیں ایسا جلوہ نظر آ جائے گا، اچانک نظر آئے گا، جو اسے کیپچر کر جائے گا اور اس کے منہ سے نکلے گا سبحان اللہ۔ یہ کیا جلوہ ہے؟ اس میں ایک راز ہے۔ وہ جلوہ کبھی کبھی اشیاء میں نظر آئے گا۔ مثلا چاند وہی ہے جو روز دیکھتے تھے، مگر آج جب اس کو دیکھا تو اس کے علاوہ کچھ دیکھ ہی نہ سکے، اس میں کچھ اور ہی بات نظر آئی اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ چاند کے ساتھ تارا ہمیشہ نظر آتا ہے، مگر اب اس کے ساتھ تارا نظر آیا تو پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، ایسا محسوس ہوا کہ وہ زمین کو چھوڑ چکا ہے۔ اسی طرح جب ڈوبتے سورج کا منظر دیکھا تو پتہ نہیں کیوں رونے لگ گیا، پتہ نہیں چلا کہ کیوں رویا تھا۔ پوچھا تو کہنے لگا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی جوان مر رہا ہے، یعنی اسے سورج کی لاش نظر آئی۔ تو یہ ہے عام اشیاء میں خاص مفاہیم کا ادراک، یعنی کہ پہاڑ عام اشیاء میں سے ہے، لیکن جب اس میں آپ استقامت کا ادراک ڈھونڈ لیں کہ یہ استقامت کا پیغام ہے تو اب پہاڑ آپ کے سامنے ایک سمبل بن گیا، ایک علامت بن گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لک ایٹ مائی ماؤنٹین، میرے پہاڑوں کو دیکھو، تو اب یہ جلوہ ہے۔ اس طرح دیکھیں تو پہاڑ جلوہ ہے، استقامت ہے۔ اتنے کبھی پہاڑ بنانے والے نے ریت کا ذرہ بھی بنا دیا۔ کیا مالک ہے، سبحان اللہ۔ کمال کی بات ہے، وہ جو ہاتھی بنانے والا ہے اس نے چیونٹی بھی بنا دی۔ چیونٹی میں عجب قدرت رکھتی ہے اور ہاتھی میں عجب قدرت رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی اونٹ کی طرف دیکھو کہ کیفا خلقت، میں نے اسے کیسے بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے بنایا ہے۔ اس طرح آپ کو اندر سے ادراک ملے گا، اس کا مفہوم ملے گا۔ اگر آپ شاہین کو دیکھیں گے تو اس میں فلائٹ ملے گی، لف اور ہائٹ ملے گی، اس کی جرت ملے گی۔ اس لیے اقبال رحمت اللہ نے اسے پورا مرد مومن کہا، حالانکہ کسی پرندے کو مرد مومن نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کو پرندے میں وہ صفات نظر آئیں۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ تو یہ بات شاہین نے تو نہیں کی، یہ تو اقبال کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں مکان نہیں ملا اور تمہارے پاس جغرافیکل ریجن نہیں ہے تو تم گھبرانا نہیں، بلکہ تم اللہ کا نام لے کر پرواز کرتے جانا۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر کھو گیا نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، یعنی اگر ایک آشیانہ چلا گیا تو کیا غم ہے۔
زندگی میں اگر رونا دھونا ہی ہے تو یہ ایک مقام نہ صحیح کوئی اور صحیح، اس جگہ رو لیں گے، مر لیں گے۔ اس شخص کو شاہین کی جرت کا سمبل ملا، تو شاہین مر جائے گا لیکن مردار نہیں کھائے گا، اور گدھ مر جائے گا لیکن زندہ کو نہیں کھائے گا۔ گدھ کے لیے اور کہانی ہے۔ تو مختلف چیزوں میں آپ کو صفات نظر آئیں گی کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے۔ مثلاً دریا کے اندر پاکیزگی کیسی ہے اور روانی کیسی ہے، سمندر کے اندر وسعت کیسی ہے، اور سمندر آپ کو اپنے ساتھ واصل کر لے تو روح کی آشنائی ہو جاتی ہے۔ روح کو سمجھنے والے عام طور پر پہاڑوں میں، سمندروں میں یا صحراؤں میں ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو انسان عام اشیاء میں خاص معنی تلاش کر لیتا ہے۔ عام شے میں خاص معنی تلاش کرتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ہے سبحان اللہ۔ مثلا ایک عام گلاب تھا، آپ اسے روز دیکھتے تھے، مگر ایک دن وہ گلاب پوری کائنات بن گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد میں اللہ کا جلوہ ہوتا ہے۔ افراد کا معنی ہے انسانوں میں۔ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، 4 بجے اس کی فلائٹ تھی، مگر وہ نہیں گیا۔ کسی نے پوچھا تو کہنے لگا راستے میں کوئی چہرہ نظر آ گیا، اس کے بعد ہمارا سفر ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ جلوہ گاہے ناز کے پردوں کا اٹھنا یاد ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا یہ کس کو ہوش تھا۔ تو ایسی بات بھی ہو جاتی ہے کہ افراد میں جلوہ نظر آ جانا ایک خاص مقام ہے، یہ سبحان اللہ کا مقام ہے۔ تم جس طرف دیکھو اللہ کا چہرہ ہوگا۔ مجنوں سے پوچھا گیا کہ تم نے دنیا میں کیا دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں نے صرف لیلا کو دیکھا، یعنی صرف اللہ کا جلوہ دیکھا، اس کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی طرح رانجھے کو جلوہ نظر آیا اور وہ مثال الہیات میں شامل ہو گئی کہ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی۔ گویا کہ اشیاء میں اللہ کا جلوہ، افراد میں اللہ کا جلوہ، اور کبھی کبھی آپ کی تنہائی میں آپ کو اللہ کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ کبھی سجدے میں وہ بات مل جائے گی۔ اگر روٹین کی چیز یک لخت کوئی حادثہ بن جائے تو انسان سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو سبحان اللہ کیا کیفیت ہے؟ اللہ کا وہ قرب جو عام شے کو خاص بنا دے۔ اس نے دیکھا پہلے بھی تھا، سنا پہلے بھی تھا، لیکن اب جب دیکھا تو کچھ اور ہی دیکھا۔ تو یہ ہے مقام محویت۔ مقام محویت یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ دیکھتے ہی چلے جائیں، پھر وہ چیز پیاس بن گئی، یا وہ چیز تشنگی بن گئی، یا وہ چیز زندگی بن گئی۔ اسی زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور یہ جلووں کی شکل میں ہو سکتا ہے، اشیاء کی شکل میں ہو سکتا ہے، انسانوں کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی افکار کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ کراچی میں کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہاں ایک فنکشن تھا جہاں میں تقریر کر رہا تھا۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ خوش نصیب کی تعریف کریں کہ خوش نصیب کسے کہتے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور پھر اسے بتایا کہ اتنی سی بات سمجھ لو کہ جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ تو لفظ چھوٹا سا تھا اور وضاحت بھی چھوٹی، مگر اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اب اگر کوئی اس بات پر سبحان اللہ کہہ دے تو یہ سمجھو کہ عام الفاظ جو ہیں وہ خاص معنی دینے لگ گئے۔ گویا کہ جب کبھی عام لفظ خاص معنی دینے لگ جائیں تو سمجھو کہ وہاں پر کوئی اور شے آ گئی۔ اگر آپ کی زندگی عام حالات سے نکل کر خاص بن جائے تو سمجھو کہ کوئی اور شے آ گئی۔ زندگی نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو جائے تو سمجھو کہ کوئی اور شے آ گئی، اور یہ سبحان اللہ کا مقام ہے۔ زندگی میں حاصل کرنے کی تمنا جب دینے کی تمنا میں بدل جائے تو سمجھو کوئی اور شے آ گئی۔ ایسے شخص سے کسی نے پوچھا کہ کوئی نفع کی بات بتاؤ، تو وہ کہتا ہے نفع کی بات چھوڑو، مجھے تو نقصان کی تمنا ہے۔ تو ایسا مقام بھی آ جاتا ہے۔ اس سے پوچھیں کہ آپ کے دکھ کا کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز، کیونکہ اب اس کی کوئی اور ہی کہانی بن گئی۔ اس سے پوچھو کہ سب سے اچھی آنکھ کون سی ہوتی ہے، تو وہ کہے گا جو آنسوؤں سے بھری ہوئی ہو۔ اس کے حساب سے یہ سب سے اچھی آنکھ ہے جسے نیا جلوہ نظر آ گیا ہے،
اور سب سے بری آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے لالچی آنکھ اور بے حیا کی آنکھ۔ جب عام حالت میں خاص پیدا ہو جائے اور عام شے جب خاص بن جائے تو یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی اور ذات ہے جو آپ کو نیا علم عطا کر رہی ہے۔ جب نیا علم عطا ہونے لگ جائے تو پرانے الفاظ میں نیا معنی نکل آتا ہے۔ تو یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور سبحان اللہ کہنے کا۔ مثلا یہی بادل روز ہوتے تھے، مگر آج تو ایسا سما باندھ دیا کہ بس یہی پرندہ روز گاتا تھا، مگر آج اس نے گایا تو پھر چیخیں نکل گئیں، تو ایسا محسوس ہوا کہ انسان اس کی آواز پہ رونے لگ گیا۔ فراق کی آواز، گانے کی آواز یا کوئی اور آواز ایسا کر سکتی ہے؟ تو عام زندگی کا روٹین کسی ایک مقام پہ جا کر دوسرے معنی دینے لگ جائے تو یہ سبحان اللہ کا مقام ہے۔ ایک مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے اور اسے چلتے چلتے ایسا مقام مل جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ جنگل میں پیاس لگ جائے، بڑی شدت کی پیاس ہو، کوئی انتظام بھی نہ ہو، اور اچانک کوئی آدمی آ جائے کہ یہ پانی پی لو، اور وہ پانی پلا کے چلا جائے، پتہ بھی نہ ہو کہ بندہ کون تھا، تو آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلے گا۔ ایک آدمی دریا کے کنارے جا رہا تھا، سیر کر رہا تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بچھو بھاگتا ہوا دریا کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے مجھے نہیں چھیڑا، میں نے بھی اس کو نہ چھیڑا۔ ایک لکڑی تیرتی ہوئی کنارے پر آئی اور وہ بچھو اس پہ چڑھ گیا۔ لکڑی تیرتی ہوئی دوسرے کنارے کی طرف چل پڑی، میں بھی پانی میں چل پڑا تاکہ دیکھوں کہ کیا واقعہ ہے۔ پرلے کنارے پر بچھو اتر گیا، وہ آگے آگے چلتا گیا اور میں پیچھے پیچھے۔ آگے جا کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا اور ایک سانپ وہاں اس کو ڈسنے والا تھا۔ بچھو نے سانپ کو ڈسا، سانپ تڑپا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بچھو اسی طرح واپس چلا گیا۔ وہاں کنارے پر لکڑی آئی اور وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ میں اس آدمی کے پاس گیا، سوچا یہ کون آدمی ہے، سبحان اللہ، کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ میں نے اسے جگایا اور اس سے کہا مجھے بھی کوئی فیض دیں، خدا کے راہ دکھا خدا کے بندے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو خدا کو مانتا نہیں ہوں، میں تو کافر ہوں۔ اس نے کہا اگر تو کافر ہے تو یہ دیکھ تیری جان بچانے کا کیا واقعہ ہوا پڑا ہے۔ اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور کہنے لگا اگر تجھے خدا کا پتہ ہے تو پھر کلمہ پڑھا دے، اب تک تو میں آشنا نہیں تھا۔ تو اللہ کو دیکھو کہ وہ نہ ماننے والے کی جان بچانے کا کیسے اہتمام فرماتا ہے۔ تو جس کو اس طرح کا مشاہدہ ہو وہ سبحان اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ تو سبحان اللہ پڑھنے والا ایک عجب واقعہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں، روٹین کی زندگی میں ایک عام واقعہ ایک خاص انداز سے پیدا ہو جائے تو وہ سوچے گا کہ یہ کیا بات ہے۔ بچے کے منہ سے اگر دانائی کی بات نکل جائے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، بچے نے کیا بات کر دی ہے۔ تو سبحان اللہ کا مقام وہ ہے جہاں پہ روٹین بات ایک خاص روشنی بن جائے، تو یہ خاص مقام ہے۔ پھر ایک مقام ہے الحمدللہ۔ جب کبھی آپ کی زندگی ابتلا سے گزرے، خوشی سے گزرے، نفع ہو، نقصان ہو، تو یہ زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے کہ جب وہ آدمی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بنائیں، ترقی میں لے آئیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کی آج کی اپنی زندگی جو ترقی سے محروم ہے اسے بھی پسند کریں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کل خوش ہو جاؤں گا وہ قیامت تک خوش نہیں ہوگا، اور وہ جو آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یہ ہمیشہ شکر ادا کرے گا۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہیں۔ ہر وہ چیز جو اس نے عطا فرمائی اس پر شکر کرو۔ یہ سفر عارضی ہے، جتنے بھی سالوں کا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ مجبوری کے عالم میں شکر نہ ادا کرنا بلکہ یہ دریافت کر کے شکر کرنا کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ جب آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جو پاؤں سے ننگا تھا وہ گلا کرنے لگ گیا۔ آگے گیا تو ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تب اس نے شکر ادا کیا کہ یا رب العالمین، شکر ہے پاؤں تو ہیں، جوتا نہ صحیح۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ شکر کے مواقع مل جائیں گے۔ شکر ایک انداز ہے، شکر ایک انداز ہے، یہ گلے کی مخالفت میں ایک انداز ہے۔ گلہ بھی ایک انداز ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہی گلہ کرنا ہوتا ہے اور وہ زندگی میں گلہ ہی کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں شکر ہی ادا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وہ دل سے شکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا جلوہ دیکھا تو سبحان اللہ کہا، اور پھر شکر کے لیے الحمدللہ کہا۔ پھر ایک مقام یہ ہے کہ زندگی میں آپ یہ جو شکر ادا کر رہے ہیں یہ نعمتیں آپ
آپ نے دنیا سے لی ہیں یا مالک نے دی ہیں، عام طور پر یہاں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے اپنی قوت بازو سے بنائی ہیں۔ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اور اس کائنات میں تمام کاریگروں کے ساتھ ایک ایسی کاریگری لگی ہوئی ہے جو مالک کا امر کہلاتی ہے، تو پھر آپ کی زبان سے اللہ اکبر نکلے گا۔ جہاں انسان کی کاریگری فیل ہو جاتی ہے، اس سے آگے مالک کی ڈومین شروع ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ آپ کا عمل بے بسی میں آ جاتا ہے، بس وہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو ان تین مقامات سے تعارف ہو جائے تو پھر آپ تسبیح کائنات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تسبیح کے الفاظ یہ ہیں، یا عزیز یا حکیم، یا یہ کہ یا عزیز الحکیم، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گویا کہ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں خاص معنی پیدا ہو جائیں۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر تمام واقعات پر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور حفاظت کر رہا ہے۔ شکر کرو کہ جس اللہ نے چمگادڑیں بنائی ہیں اس نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ جانور بنانے والے اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، یہ اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا، اور شکر اس بات کا ہے کہ انسانوں میں ہمیں ہمارے تقاضے کے بغیر مسلمان بنایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو یہ آپ پر پیدائشی انعام ہے، ابھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا تھا مگر آپ پہلے ہی انعام یافتہ ہیں۔ شکر اس بات کا بھی کہ آپ کی آنکھیں بھی نظارہ دیکھ سکتی ہیں، شکر اس بات کا بھی کہ آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، شکر اس بات کا کہ آپ کے ساتھ زندگی میں آسودگیاں ہیں اور آسانیاں ہیں۔ اپنے سے کم زندگی کو دیکھو گے تو پھر شکر ہی شکر ہے۔ شکر ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ میں وہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم شکر کرو تو میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ شکر کرنے سے پہلے تو نعمت محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نعمت کو محفوظ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ شکر ادا کیا جائے۔ تو آپ نعمتوں کو محفوظ کر لیں، پریزرو کر لیں۔ شکر ایک پریزرور ہے اور گلہ جو ہے یہ ڈسٹرائر ہے۔ گلہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے، شکر کیا ہے؟ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات گنتے جاؤ، اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا بھی نہ سکوں۔ آپ ڈھونڈتے چلے جائیں ہر وہ چیز جو آپ کو زندگی میں اچھی لگتی ہے، دینے والا اللہ ہے۔ تو اصل راز کیا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کو اچھا کہا اسی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنے آپ کو ڈس لائک کرنا چھوڑ دو، ناپسند کرنا چھوڑ دو، مغرور بھی نہ ہونا، اپنی پوجا بھی نہ کرنا، اپنی پوجا بھی نہ کرنا، لیکن اپنے آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دو۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کا اپنا حق کہاں تک ہے، وہاں تک جہاں تک آپ کی وابستگی ہے۔ یہ دیکھو کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ناپسند کرتے ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، واقف ہوں یا آشنا ہوں، ان میں آپ کو کتنے لوگ ناپسند ہیں، تو آپ اتنے ہی اپنے آپ کو ناپسند کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا آپ کی آشنائی ہے، آپ کی وابستگی ہے، مثلا رشتہ داری وابستگی ہے، تو اس میں جتنی آپ کو ناپسندیدگی ہے اتنے ہی آپ اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا آپ مکمل پسند ہے تو پھر اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملنے والوں میں میری نگاہ میں کوئی آدمی مجھے برا نہیں لگتا۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے شکر ادا کیا۔ گویا کہ گلہ نکالنے سے ہی زندگی آباد ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو آپ گلہ نکال دیں۔ اگر اللہ پیسہ دے تو مبارک ہے، اور پیسہ نہ دے تب بھی مبارک ہے۔ کیا اللہ کے پیغمبر غریب نہیں تھے؟ کیا اللہ کے پاس رہنے والے اللہ کے قرب کے باوجود غریب نہیں ہوئے؟ کیا انہیں فاقہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیں، اور وہ بھی بغیر انٹرسٹ کے، بغیر سود کے۔ مگر اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی زندگی کی رینج آپ کی وابستگی کے دائرے تک ہے۔ اپنی زندگی سے اپنی ناپسندیدگی کو نکال دیا جائے تو پھر شکر پیدا ہوتا ہے، اور شکر پیدا ہو جائے تو انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو اس کی نعمتوں کا شکر کرنا اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ نعمت کیا ہے؟ آپ کی وابستگی، آپ کا دائرہ، جہاں
جہاں تک آپ پھیلے ہوئے ہیں تو آپ زندگی سے گلہ نکال دیں، تقاضا نکال دیں اور شکایت نکال دیں۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، وہ علیم حکیم ہے، تو وہ بہتر جاننے والا ہے، اور سب اس کے حوالے کر دو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان کو بااختیار بنا کر چھوڑ دیا جائے تو آپ کی زندگی کا پھیلاؤ آپ کے بااختیار ہونے کے بعد دوسروں پر حاوی ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود پھیلیں گے اور ان کو لپیٹیں گے۔ آپ کو کوئی ایسا بااختیار نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ فلاں تاریخ کو میری موت کا نام لکھا جائے، بلکہ جو بااختیار ہے وہ کوشش کرے گا کہ موت سے نکل جائے، اور اگر ہر آدمی کو بااختیار کر دیا جائے تو ساری اموات ختم ہو جائیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور ایک قیامت آ جائے گی۔ تو وہ بااختیار آدمی آئے جو یہ زندگی بھی اپنی لکھے اور اپنے ہاتھ سے اپنی موت خوش ہو کے لکھے، کیونکہ آپ یہ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے آپ ہر مرنے والے کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں کہ یا اللہ اس کی زندگی طویل کر دے، کتنی 10 سال بڑھا دے۔ 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر مرنا پڑے گا، یہ تو کوئی نہیں مانتا۔ 10 سال کے بعد پھر آپ کا یہی سوال ہوگا، پھر آپ کے بارے میں یہ بات ہوگی کہ آپ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے۔ کوئی آدمی جانے والے کو خوشی سے نہیں بھیجتا، بلکہ بھیج سکتا ہی نہیں ہے، یہ ایک خاص راز ہے۔ اس وقت تک آپ کی طویل زندگی بنانے کی خواہش جاری رہے گی جب تک یہ زندگی میننگ لیس ہے، بے معنی ہے۔ اگر زندگی با معنی ہو جائے تو آپ اللہ سے کہیں گے کہ پہلے میرا مقصد پورا کر، پھر چاہے جان لے لے۔ جب زندگی میننگ فل ہو گئی، با معنی ہو گئی، تو پھر زندگی مقصد کے حصول کے تقاضے میں رہتی ہے، اور انسان کہتا ہے میری زندگی اس وقت تک قائم رکھ جب تک میرا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بے شک جان لے لو۔ آپ چونکہ بے معنی زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے آپ طویل زندگی چاہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں جیسے کوئی چیز پڑی رہتی ہے۔ پھر انسان کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی کی طرح رن بناتا جاتا ہے، ایک سینچری بنا لی تو کہتا ہے ایک سینچری بنا لی تو کہتا ہے اب ایک اور سینچری بنا لو۔ پھر کیا ہوگا؟ یا خود آؤٹ ہو جائے گا یا اس کا وقت آؤٹ ہو جائے گا۔ تو لوگ اپنے آپ میں میننگ لیس اضافہ کرتے رہتے ہیں، کیا کیا حاصل کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہر شے محرومی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا جو ہے وہ راز پا جاتا ہے۔ راز یہ ہے کہ زندگی خوشی سے گزرے اور اس وقت بھی خوشی ہو جب زندگی ہاتھ سے نکل جائے۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں، تو یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ زندگی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو موت کا ڈر نہیں ہوتا جن کو زندگی میں مقاصد ملتے ہیں، عزم ملتا ہے، ارادہ ملتا ہے، ایک نصب العین ملتا ہے۔ انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ ہر مرحلے سے گزر جاتے ہیں۔ موت کا ڈر اسے ہوتا ہے جسے لو آف لائف اور میننگ لیس اسٹے ہے، یعنی جسے زندگی سے محبت ہے اور بے مقصد قیام ہے۔